پہلے ہی عدم استحکام کی وجہ سے کافی زیادہ عوام اور جو ہے وہ بھگت رہی ہے، عوام اور تمام تر ملک جو ہے پاکستان بھی بھگت رہا ہے اس کو۔ السلام علیکم ناظرین، بات کر لیتے ہیں راول پنڈی میں بلکہ اسلام آباد کے اندر ترنول کے اندر ہونے والے پی ٹی آئی کے جلسے اور اس کا این او سی منسوخ کر دیا گیا ہے اور اس جلسے کو نہیں ہونے دیا جا رہا۔ اس جلسے کے بارے میں بات کریں گے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ہائی کورٹ سے رجوع کر چکی ہے توہین عدالت کے حوالے سے، کیونکہ عدالت نے اجازت دے رکھی تھی پی ٹی آئی کو جلسوں کی، اور جلسے جو ہیں پی ٹی آئی کو نہیں کرنے دیے گئے حکومت کی جانب سے، اور ڈی سی جو ہے اسلام آباد ان کی جانب سے یہ پابندی لگائی گئی ہے، این او سی جو ہے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس پر بات کریں گے، بات کر لیتے ہیں اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جلسہ جو ہے وہ آج ہونا ہے ترنول کے اندر، اسلام آباد کے اندر، جس پر رات کے جو ہے وہ کافی زیادہ ہنگامے ہوتے رہے، کافی زیادہ پی ٹی آئی کے کارکنان، پولیس جو ہے وہ آمنے سامنے رہی اور پی ٹی آئی کے کارکنان کو پکڑ دکڑ اور اس طرح کی جو ہے باتیں کرتے رہے حکومتی اراکین جو ہیں ڈی سی وغیرہ، اس طرح کے معاملات ہوتے رہے ہیں۔ اور اب جو ہے وہ این او سی منسوخ کر دیا گیا پی ٹی آئی کے جلسے کا، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جا پہنچی ہے اس جلسے کے حوالے سے کہ یہ جلسہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور یہ جلسہ روکنا جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی ہے اور توہین عدالت کی مرتکب ہوئی ہے حکومت اور ڈی سی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست جو ہے وہ دائر ہو چکی ہے۔ میں اپنا اس پر ریمارکس دیتا چلوں کہ میرے خیال سے کہ یہ دوبارہ سے اسی جانب لے کے جایا جا رہا ہے ملک کو۔ پہلے ہی عدم استحکام کی وجہ سے کافی زیادہ عوام اور جو ہے وہ بھگت رہی ہے، عوام اور تمام تر ملک جو ہے پاکستان بھی بھگت رہا ہے اس کو، پاکستان کی معیشت بھگت رہی ہے اس عدم استحکام کو، اور یہ عدم استحکام اسی وجہ سے ہے جو جہاں پہ جلسے نہیں کرنے دیے جاتے اور جہاں پہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ان معاملات سے جو ہے عدم استحکام عروج پر چلا جاتا ہے۔ عدم استحکام کو کم کرنے کی ضرورت ہے وقت کی، وقت وقت طلبگار ہے کہ عدم استحکام جو ہے وہ زیرو کیا جائے، عدم استحکام کو ختم کیا جائے۔ اور اس طرح سے اگر جب آپ جلسے نہیں کرنے دیں گے، آپ جلسوں پر پابندیاں لگائیں گے، آپ اس طرح سے کارکنان کی پکڑ دکڑ کریں گے اور عوام، پاکستانی عوام اور پاکستان کے کیپٹل کی پولیس جو ہے وہ آپ آمنے سامنے جب آئے گی تو وہ عدم استحکام پھر اپنے عروج پہ ہوگا، اور یہی عدم استحکام پھر معاشی عدم استحکام کی باعث بنے گا، اور معاشی عدم استحکام جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے پہلے ہی۔ جس طرح کے حالات ہو چکے ہیں، ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں آئے روز بھیک مانگنے، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنی شرائط رکھتا ہے، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں وہ بھی چاہیے، ہمیں اس طرح کے اپنے عوام کو جو ہے آپ لوگ تنگ کریں، اس طرح سے آپ لوگ جو ہے وہ یہ کریں، تب آپ کو جو ہے وہ بھیک ملے گی۔ آئی ایم ایف آئے روز اس طرح کی پابندیاں اور اس طرح کے جو ہیں وہ اپنی شرائط منواتا رہتا ہے، جائز ناجائز شرائط۔ تو ان شرائط سے بچنے کے لیے معاشی عدم استحکام کو ختم کرنا ہوگا۔ معاشی عدم استحکام جو ہے وہ ختم ہوگا سیاسی عدم استحکام کے خاتمے سے۔ سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ اس طرح کے واقعات سے جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور اس طرح سے پھر معاشی عدم استحکام بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ایک دن جو ہے وہ افریقہ کے ممالک کی طرح نہ ہو جائے، خدا نخواستہ۔ اپنی معیشت کو سدھاریں، اپنی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے ہمیں سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اب تک کے لیے اتنی، اللہ حافظ ناصر۔